بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز کا وقت یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ وقت مستحب ہے، کچھ صرف جائز ہے اور کچھ مکروہ ہے۔ تو احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الی ثلث اللیل، تہائی رات تک۔ ایک حدیث میں آیا کہ الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حین یطلع الفجر، کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما افراط صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کا افراد یعنی قضا ہونا، عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ طلوع الفجر، فجر کا طلوع ہونا، یہ عشاء کی نماز کا افراد ہے، یعنی جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو مختلف الفاظ ہیں، اس وجہ سے علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ تہائی رات کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ کتنا وقت بنتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ مثال کے طور پر 9 گھنٹے بنتے ہیں تو 3 گھنٹے، پہلے 3 گھنٹے یہ تہائی وقت ہوگا، تو اس کے بعد تہائی وقت تک مستحب ہے، اور آدھی رات تک یعنی یہ جو وقت ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز طلوع فجر تک، اس کا آدھا وقت جو ہے یعنی اگر 9 گھنٹے بنتے ہیں تو 4.5 گھنٹوں کے بعد یہ آدھی رات ہو جائے گی۔ آدھی رات تک پڑھنا جائز ہے، یعنی تہائی رات کے بعد آدھی رات تک پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا جو تہائی رات میں پڑھنے کا تھا۔ اب آدھی رات کے بعد طلوع فجر تک جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نامناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کسی نے نہیں پڑھی پہلے نماز، یا سفر کی حالت میں ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو، تو پھر آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد بھی پڑھ لیں۔ اب تہائی رات تک مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سفر کی حالت میں ہوں، یا وہ ان سے عشاء کی نماز کی جماعت رہ گئی ہو، یا جس طرح عورتیں ہیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تہائی رات تک مؤخر کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ یعنی کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، لوگ دن کو کام کر کے تھکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ مؤخر ہم نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ تو جو مرد حضرات گھر میں مقیم ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ثواب والی بات اور مستحب یہ ہے کہ وہ محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ وہ عشاء کی نماز محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ان کے لیے سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے۔ تو اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بعد وہ تہائی رات تک پڑھے تو مستحب ہے، آدھی رات تک جائز ہے، اور آدھی رات کے بعد جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی ترتیب ہے۔ وطر آخری رات میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، تہجد اور وطر آخری رات میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ ان دونوں کو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت شروع ہوتا ہے اور تہجد کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن تہجد اور وطر کو آخری تہائی رات تک مؤخر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد
عشاء کی نماز ہوتی نہیں ہے. تو یہ 12 بجے 1 بجے یہ آج کل کی اصطلاح ہے، یہ آج کل یہ گھڑیاں آئی ہیں تو یہ اصطلاح ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ تہائی رات تک مستحب ہے، آدھی رات تک جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدھی رات 12 بجے ہی ہو. سردیوں کے دنوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہیں، تو بندہ اس حساب سے اندازہ لگا لے. تو یہ 12 بجے تک والی جو بات ہے یہ تو بالکل نامناسب اور ناجائز ہے. تہائی رات اور آدھی رات کا اندازہ لگا کر ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ثواب کی کمی زیادتی ہے. باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھی رات کے بعد جائز